یورپین ممالک کی ترجیحات بھی اور بیانات بھی وہ اسرائیل کی موافقت کے اندر اس وقت دکھائی نہیں دیتے. آپ یورپی ممالک سے اسرائیل کے تعلقات کو کس نہج پہ دیکھ رہی ہیں مستقبل میں، یا پھر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اکتوبر کے الیکشن جو ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یورپ کے ساتھ تعلقات اسرائیل کے کیسے ہوں گے اور کیسے رہیں گے؟ میں تھوڑا سا اس کو آپ کے لیے تھوڑا سا سینیریو بلڈ کرتی ہوں کہ یورپین یونین ایک ایز این آرگنائزیشن ان کی تعلقات اس وقت اسرائیل کے ساتھ نوز ڈائیو کر چکی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور پرسپیکٹو میں آپ کو بتا دوں نیٹو کا. میں ود اے لاٹ آف کوشن میں سمجھتی ہوں کہ ترکی کین بی the next challenge or target by Israel. تو جس طرح میں ڈسکنیکٹ دیکھ رہی ہوں یو ایس میں اور نیٹو میں، میرا یہ خیال ہے کہ وی نیڈ ٹو سی کہ فیوچر میں کیا ہونے والا. فیوچر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اسرائیل کسی بھی قسم کا ایڈونچرزم کرتا ہے اگینسٹ ٹرکی، تو یو ایس اے نے آلریڈی خود کو ایک طرح سے ایگزٹ روٹ پہ لگا دیا ہے فرام نیٹو. لیکن حقیقت پسندانہ ہو کر دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسرائیل ترکی کے ساتھ کس حد تک ڈائریکٹ جنگ لڑنے کے جو ہے وہ حمایت میں ہوگا اور اس کے لیے سود مند ثابت ہوگی؟ ایک ایسا ملک جو اس کے ہمسائے میں لگتا ہے، ایک ایسا ملک جو F-35 سے اس وجہ سے نکالا گیا تھا کہ اس نے رشیا کا S-400 خریدا تھا، ایسا ملک جس کی ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ دنیا کے اندر پروان چڑھ رہی ہے اور دنیا اسے خرید رہی ہے، ایسا ملک جس کی میزل ٹیکنالوجی کی رینج اسرائیل کیا ہے، اسرائیل کے چاروں اطراف میں اگر پھیلا دیے جائیں تو ان کا ڈیفنس سسٹم مفلوج ہو سکتا ہے. تو ترکی کے ساتھ پنگا لینا کس حد تک سود مند ہو سکتا ہے اسرائیل کے لیے؟ یا پھر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ پراکسیز کے ذریعے اسرائیل کو جو مفلوج کر کے رکھے گا، جیسے کردوں کو استعمال کیا جائے گا اور اطراف میں جو اور پراکسیز ہیں ان کا استعمال ہوگا؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ آپ نے جو بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ترکی از ایکچولی اے ویری اسٹرانگ مڈل پاور کنٹری، اور اس کو اسرائیل کے لیے ون آن ون ٹیک آن کرنا جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ اٹس ناٹ اے ریئلسٹک گول. میرا خیال ہے کہ اسرائیل بہت اپنے آپ کو کریڈیبل سمجھ رہا تھا ٹو ٹیک آن ایران. ایران سینکشنز میں بھی ہے، اتنا تھرائیونگ ان کا اکانومی بھی نہیں تھی، ان کی ڈیفنس انڈسٹری کے بارے میں بھی دیر واز ایبسولوٹلی ڈسپائٹ اسٹرانگ ان کی انفلٹریشن ہوئی تھی موساد کی، لیکن اسٹل ایران سروائیو کر گیا. تو لیکن ترکی کے اوپر کیا ون آن ون اسرائیل کسی بھی قسم کا ملٹری ایڈونچرزم کرے گا یا نہیں کرے گا؟ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی ایک ایسپریشن ہے کہ وہ یہ کر سکتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ یو ایس کا جو ایگزٹ روٹ تھا فرام نیٹو، میں اس کو سمجھ رہی تھی کہ اٹ از ایکچولی ان کنیکشن ٹو Israel planning for taking on Turkey in a one-on-one conflict. تاکہ یو ایس آرام سے نیٹو کے اندر جو ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہوں گی ود رسپیکٹ ٹو ٹرکی، اگر اسرائیل نے اس کو کسی بھی قسم کا ملٹری چیلنج دیا، تاکہ یو ایس اپنے آپ کو پہلے سے اس سے ایبزالو کرا لے. سو دس از مائی انڈرسٹینڈنگ آف یو ایس ایوکشن فرام دا رولس بیسڈ آرڈر، فرام دا لبرل آرڈر. اور یو ایس اے اس وقت جو ہے وہ مسلسل اس پورے خطے کو شیپ اور ری شیپ کر رہا تھا، لیکن یو ایس اپنے ڈومیسٹک آڈینسز اور پولیٹیکل جو ان کا ایک اسٹینڈنگ ہے اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی، اس حوالے سے کافی پریشان کن صورتحال سے دو چار ہیں. اور اسرائیل کی طرف سے بھی جو ان کو کی شپ سے اس سے لوگوں نے بھی اس وقت یو ایس اے کو ایک پرولونگڈ قسم کے پروٹریکٹڈ کانفلکٹ میں مڈل ایسٹ میں اور خاص طور پر ایران میں اس کو جو ہے داخل کر کے، اور وہاں پر اب اٹ از اسٹک ناؤ اینڈ اٹ وانٹس ٹو سیریسلی گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن. اور مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس پورے خطے میں یو ایس جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو بہت زیادہ ٹرانزیکشنل رکھنا چاہ رہا ہے. اٹ از ناؤ نو لانگر تھنکنگ آف ہیونگ alliances. ان alliances سے یو ایس نکلنا چاہ رہا ہے جس کا برڈن یو ایس اپنے اوپر لیا کرتا تھا، فائنینشیل ان کو سپورٹ کرنے کا، ان کو ایڈ دینے کا، ان کو ہر طرح سے مضبوط کرنے کا، اور سیکورٹی آپریٹرز کو اپنے ساتھ شامل رکھنے کا. اس وقت یو ایس گورنمنٹ جو ہے خاص طور پہ ٹرمپ 2 گورنمنٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ہاؤ ڈز اٹ گیٹس اٹس بینیفٹ آؤٹ آف دیز الائنسز. تو جو ٹرانزیکشنل قسم کے ریلیشن شپس ہیں وہ یو ایس اور اسرائیل کے بیچ میں بھی آپس میں پلے آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہاؤ اسرائیل از گوئنگ ٹو سرو اور اسٹرینگتھن یو ایس انٹرسٹ. کیونکہ وہ ہو نہیں رہا
So I can see a clear dissatisfaction amongst the Trump administration, اور وہ ہمارے سامنے اس وقت ان کی فرسٹریشن جو ہے پلے آؤٹ کر رہی ہے. ٹھیک. So what I see کہ یورپین یونین. جی ڈاکٹر صاحب میرا ایک آخری سوال پاکستان کے کردار سے متعلق ہے. پاکستان کے کردار کے معترف اس وقت دنیا کے کئی ممالک کے سربراہان باقاعدہ طور پہ اپنے بیانات کے اندر ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مستقبل کے اندر پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی, ابھی کیا ہے, اور اس کا فائدہ معاشی اعتبار سے اور سفارتی اعتبار سے پاکستان کو کیا ملے گا؟ جی دیکھیے بہت اہم ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے رول کو سمجھیں. پاکستان نے پوری دنیا میں خود کو ایک پیس بروکر اور ایک ایسے ملک کے طور پر جو ہے اپنی روبسٹ فارن پالیسی کے تھرو متعارف کرایا ہے, جس میں پاکستان نے ایک کریڈیبل ٹرسٹڈ فیسیلیٹیٹر کے طور پر ایک رول پلے کیا ہے. سو پاکستان جو ہے اٹ ہیز اے رول, اٹ از آلسو ریلائبل. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ دونوں باتیں ہیں. اور سب سے اہم پوائنٹ میری نظر میں یہ ہے کہ لاسٹ ایئر جو پاکستان نے اس پورے خطے میں جو یو ایس کی ایکویشن ہے ود ریسپیکٹ ٹو ساؤتھ ایشیا اس کو چینج کیا ہے, اپنی ہارڈ پاور دکھائی ہے, پلس پریگمیٹک جیو پالیٹکس پریگمیٹک اپنی ڈپلومیسی رکھی ہے, اور پھر اس کی وجہ سے اس نے جیو پولیٹیکل ریلیونس حاصل کی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس کے ثمرات آج یہ ہیں کہ پاکستان اس پورے خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا جو انڈیا کا ایک رول تھا جو اس نے اپنے لیے ازیوم کیا ہوا تھا اور فساد کریٹ کیا تھا, پاکستان ہیز ڈن اوے ود دیٹ, اور پاکستان از دا نیٹ اسٹیبلٹی پرووائڈر ان دس ریجن. یہ میں نے ایک پہلا پوائنٹ آپ کو بتایا. دوسرا پوائنٹ دیکھیں یہ ہے کہ اس کی جو امپیکٹس ہیں آپ دیکھیں کہ یو ایس کے اندر انڈو پیسفک ان کی جو اسٹریٹجی ہے, اور جو انہوں نے اپنی جو پیسفک کمانڈ تھا اس کو ری نیم کیا تھا, جو ٹرمپ نے لاسٹ اپنی پہلا جو ان کا ٹینیور تھا, اور اس میں انہوں نے انڈو پیسفک کمانڈ کا نام دیا تھا, ہوائی میں وہ اسٹیشنڈ ہے. اس میں سے انہوں نے انڈو کا لفظ بھی ڈراپ کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر انڈیا کو دیکھا تھا, آج انڈیا از نو ویئر اے پارٹ آف دا پیسفک اسٹریٹجی. اب آج اس کا نام ہے یو ایس. بنیادی طور پہ 2018 میں نام تبدیل کیا گیا تھا. 2018 سے پہلے تو یو ایس پیسفک ہی تھا. تو اب نہ تو اس کی حدود و قیود تبدیل ہوئی, نہ اس کے ناٹیکل مائلز کم ہوئے, سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے, بس انڈو نکال دیا گیا بیچ میں. تو یہ ایک سفارتی اشارہ بھارت کے لیے تو ضرور ہو سکتا ہے. یہ سفارتی اشارہ نہیں, یہ ان کی فارن پالیسی اور ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے. انڈیا از ناٹ ریلیونٹ ان دیٹ اسٹریٹجی اینی مور. اس کے ساتھ ہی آپ نے کہا کہ پاکستان کے لیے کیا ہے اس میں, میرے خیال ہے پاکستان کو اپنے اس وقت جو جیو پولیٹیکل ریلیونس ہے اس کو جیو اکنامک ریلیونس کی طرف موڑنا ہوگا, تاکہ پاکستان نے جو ریلائبلٹی اور ٹرسٹ کے لیے ٹرسٹڈ پارٹنر کا جو اپنے لیے کریڈیبل قسم کا رول کارو آؤٹ کیا ہے, اپنی محنت سے اپنی فارن پالیسی کو بہت پرو ایکٹیولی پاکستان نے استعمال کیا. پاکستان کی ایک بریو پرنسپل فارن پالیسی ہے. پاکستان ہمیشہ صرف اپنے انٹرسٹ کے علاوہ خطے میں اور ممالک کے انٹرسٹ میں بھی پاکستان اپنی فارن پالیسی ڈیزائن کرتا ہے. انڈیا کو آپ دیکھیے کہ وہ ہمیشہ انٹرسٹ بیسڈ اپنے ملک کے لیے اسٹریٹجک اٹانومی ایکسرسائز کرتی ہے اپنی شناکن آئیڈیالوجی کے تحت. تو اس کا یہ نقصان ہے کہ آج یورپ انڈیا کو ایک ریلائبل ٹرسٹڈ پارٹنر کے طور پر نہیں دیکھ رہا. تو پاکستان جو ہے اٹ از اسٹل اے ریلائبل ٹرسٹڈ پارٹنر. اور خاص طور پہ میں اس کے لیے ایک بہت کینڈیڈلی ایک لفظ کہوں گی کہ مسلم دنیا کے لیے ایک پول کی اگر کوئی حیثیت ہے کسی ملک کی تو پاکستان کی ہے, کیونکہ ایک ملٹی پولر ورلڈ ہے. تو پاکستان از اے پول, پاکستان از اے پول فار دا مسلم ورلڈ. تو میں اس کو مسلم پول کہوں گی دنیا کا. تو پاکستان ہیز اے لاٹ آف پوٹینشیل کہ وہ ایکسرسائز کرے. بات یہ ہے کہ اس پوٹینشیل کو صحیح سمت میں گامزن کیا جا سکے. بصورت دیگر دنیا میں بہت سی ایسی طاقتیں, ایسی حکومتیں موجود رہیں جو دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان صلح کرواتی رہیں, لیکن ان کی حیثیت تبدیل ہوتی رہی. اب ضرورت اس امر کی ہے, پاکستان کا اصل امتحان اب یہ ہے کہ جس پوزیشن پہ پاکستان ہے اس کو مستحکم کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور اس کا پھیلاؤ کس حد تک ممکن ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے.